قنوت نازلہ، جنگ، مصیبت اور غلبہ دشمن کے وقت دعائے قنوت پڑھنی چاہیے، اسے قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد قنوت کرتے اور یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم لعن الکفرۃ اہل الکتاب الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین۔ اے اللہ ہمیں اور تمام مومن مردوں اور مومن عورتوں، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دے اور ان کی باہم اصلاح فرما دے، اپنے اور ان کے دشمنوں پر ان کی مدد فرما۔ الہی کافروں کو اپنی رحمت سے دور کر جو تیری راہ سے روکتے ہیں، تیرے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور تیرے دوستوں سے لڑتے ہیں۔ الہی ان کے درمیان پھوٹ ڈال دے، ان کے قدم ڈگمگا دے، ان پہ اپنا وہ عذاب اتار جسے تو مجرم قوم سے نہیں ٹالا کرتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں کی فوجیں چہار اطراف میں پھیل گئی تھی اور آپ اکثر اوقات ان کے لیے ورڈ ہوتے، فکر مند ہوتے، اور آپ کے پاس ایسی خبریں جب پہنچتی تھی کہ مسلمانوں کا محاصرہ تنگ ہو رہا ہے یا وہ مشکل میں ہے، تو پھر آپ ان کے لیے مدینہ میں دعا کیا کرتے تھے قنوت نازلہ کے نام سے، جو کب ہوتی تھی؟ فجر کی نماز میں رکوع کے بعد، یعنی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد کھڑے ہو کر قوما میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی پر بد دعا یا نیک دعا کا ارادہ فرماتے تو آخری رکعت کے رکوع کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد اونچی آواز کے ساتھ دعا فرماتے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، یعنی قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھانے کی بات آتی اور بلند آواز سے پڑھنے کی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک 5 نمازوں میں رکوع کے بعد قنوت نازلہ پڑھی اور صحابہ آپ کے پیچھے آمین کہتے تھے۔ جب ایک موقع پر مسلمانوں کے ساتھ دھوکا ہوا تھا، آپ نے بہترین قراء مدینہ کے تعلیم کے لیے بھیجے تھے اور انہیں دھوکے سے راستے میں قتل کر دیا گیا، تو اس موقع کی بات